بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ جب قرآن کی طرف سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ قتل کے گناہ کی سزا بھی قتل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مگر یہاں آپس میں صلح صفائی کی بنیاد پر فردیت کی رعایت بھی جاری ہے۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی سزا قتل ہے، مگر زنا کی سزائیوں میں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجموعہ میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا تو اب موت بھی لمحہ بلمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے گی۔ یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ کے پاک اتنے بے انصاف ہے کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، آئیے ان سب کا جائزہ لیں گے۔ پہلا حکم اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بھائی بہن، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرے۔ شریعت اس طرح ہمیں مزاج سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محروم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، پرائیویٹ رومز یعنی ذاتی کامن رومز یعنی عام پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت سے اور اجنبی بالکل مت جائیں، تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ سکے۔ یعنی ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد ہی مردوں کو خوش آمدید کرے، عورتیں بالکل مت کریں، چاہے کزنز ہو یا سسرال و رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزنز کھلم کھلا فیمیل کزن کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں کہ مرد زبردست اور عورت زیردست ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے مگر مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم نظر کی حفاظت۔ نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی حیا کی حفاظت کرے۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بکتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تاکتی ہے۔ باپ بھائیوں کے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر ملنا ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ حالت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ جب بے حیائی اپنی عروج پر ہوتی ہے، دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھ جائیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنے عمر کا ہے، مگر شریعت ایک نابینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے۔
عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں۔ تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تیسرا حکم زینت کو چھپانا۔ پردہ اور چیز ہے، اور زینت اور چیز عورت کے اعضائے زینت نماز چھپانے والے اعضاء ہے۔ کوشش کرے کہ اس فتنے کے دور میں محرم سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کو کہتا ہے۔ عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑے کا لباس معمول بنایا ہے کہ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے آرڈر پہ تیار کرتے ہیں، کیونکہ عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے۔ مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشیلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ اب حیادار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنے حیا کو متقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے لڑکیوں میں حیا کی کمی کی وجہ سے بنتی ہے۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود قیوم کا خیال نہ رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کرے گی۔ خدا رہا اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کرے۔ چوتھا حکم بیوی کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہے، اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کر سکتا ہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایسے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کیا جائے کہ اس اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے، مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا مطلقہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے پناہ، نکاح میں بھی بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابطہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احکاموں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کی آزادی اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائن اسٹار پلس کے ڈراموں اور کپڑوں کے ڈیزائننگ میں مگن رہتی ہو، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کے صحبت سے ناواقف ہو، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہے وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم کو پچھلے قوموں کے تمام گناہ دے کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کے رحمت مدھم ہوگی۔
جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور اعلیٰ نور ہے۔ اب ایسی دل میں بے حیائی داخل نہ ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح وفا کے بیان ہوتی ہے، یعنی مسجد توبہ سے شاید دن گزرنے کا انداز بدل جائے، راتوں کی بے چینی سجدوں کی سرور میں بدل جائے۔ اور جب یہ میڈیا اور معاشرہ تمہارے توبہ کو کھانے لگے تب فیصلہ ہوگا کہ تم اس رب العزت کے غلام ہو یا اپنے نفس کے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر برائی سے دور رکھے، آمین۔